ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آواز میری بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھی ہوئی اگر نہ بھی ہوتی تو پھر بھی میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں بولتا. اسے اللہ کا شکر ہے کہ آواز بیٹھی ہوئی ہے. آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس دو مہمان ہیں اور دونوں کو ہم نے دعوت دی ہے. اگر ان کو ہم آدھا گھنٹہ ٹائم دیں گے تو یہ ناانصافی ہوگی. کم از کم ان کو خلاصے کے طور پر زیادہ وقت دینا چاہیے. اور ہر جمعے میں تو یہاں کے لوگ میرے محلے والے ہر گھڑی سنتے رہتے ہیں اور جمعے کے علاوہ علاقے کے میں بھی جلسہ ہوتا ہی رہتا ہے. لہذا 10 منٹ کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے ہوں گا. منتظمین جلسہ سے درخواست ہے کہ وہ سٹیج پر جن کا پروگرام ہو اول ان کو حضرت مولانا سعد النجیب صاحب دامت برکاتہ وہ ان کو یہاں لے آئیں. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے 5 7 10 منٹ میکسیمم آپ سنیے. میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں. نہیں سمجھے شاید؟ یعنی آپ کی توجہ کو میں لانا چاہتا ہوں ایک بہت بڑی چیز کی جانب کہ آپ سوچیں، فکر کریں. اللہ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جنات کو بھی انسان کو بھی ہم نے اللہ فرماتے ہیں پیدا کیا صرف عبادت کے لیے، کھانے کے لیے نہیں. تو پھر کھاتے کیوں؟ پینے کے لیے نہیں. پیتے کیوں؟ تو وہ تو ضروری ہے. استنجا کرنے کے لیے، پاخانہ پیشاب کرنے کے لیے اللہ نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا، وہ تو ہو گئی. پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا. اب ظاہر بات ہے جب جنات ہیں، انسان ہیں،
زندگی گزارنے کے لیے ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تو ہو گئی، اس سے کوئی مفر نہیں۔ بغیر کھائے بغیر پیے کون رہے گا؟ عبادت کتنی دن کریں گے آپ بغیر کھائے بغیر پیے؟ کھانا ہی پڑے گا، پینا پڑے گا، ضرورتوں کو پوری کرنا پڑے گا، یہاں وہاں جانا پڑے گا، بازار میں ضرورت کی چیز لانے کے لیے جانا پڑے گا، بھیجنا نہیں ہے، آپ خود جائیے۔ سمجھ سکتے ہیں اشارہ؟ بہرکیف یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے جنات کو بھی اور انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ معلوم ہوا کہ عبادت اصل مقصد ہے، غرض ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس میں بھی ایک چیز چھپی ہوئی ہے، راز۔ عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے، انسان اور جنات پہلے ہیں یا فرشتے پہلے؟ بولیے، فرشتے پہلے، ڈر ڈر کے بولتے ہیں، وہ بھی ایک دو آدمی بولتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سے فرشتے یعنی ملک ایسی مخلوق ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھی۔ آپ تو سنتے ہوں گے جلسے تو بہت بڑے بڑے آج کل اڑیسہ میں ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کرے ہوئے بھی۔ عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو جنات کو پیدا تو کیا، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی پنہا ہے، مقدر ہے، پوشیدہ ہے۔ کیوں نہ؟ اس لیے کہ عبادت فرشتے بھی کرتے تھے، اور وہ ہم سے زیادہ کرتے تھے، ہم سے زیادہ۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کر لو بیان میں فرشتے طاعت اور عبادت کے لیے کچھ کم نہیں تھے، لیکن اللہ نے درد دل کے لیے پیدا کیا۔ زیادہ وضاحت میں نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے تم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کی طرف تمہارا دھیان، تمہاری توجہ، تمہاری فکر، تمہاری نظر ہمیشہ رہنی چاہیے، کھاتے وقت بھی، پیتے وقت بھی۔ یہی کھانا پینا، قضاء حاجت، یہی ہمارے لیے عبادت بن جائے گی۔ کب؟ جب نبی دو جہاں، نبی آخر الزمان، سرکار والا تبار، شاہ لولاک، روحی فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے عبادت۔ اب اعتراض حل ہو گیا، یہ کھانا ہمارے لیے عبادت کب؟ جب یہ کھانا اس کا طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے، یہ کھانا ہمارے لیے عبادت ہے، ثواب ملے گا۔ پینا ہمارے لیے عبادت ہے، ہر چیز ہمارے لیے عبادت بن جائے گی اگر وہ طریقہ میل کھا گیا طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی رسولنا، صلی علی محمد۔ میں عرض کر رہا تھا بزرگوں اور دوستوں، طریقہ مصطفیٰ ہمارے لیے ہماری ہر حرکت کو عبادت بنانے کے لیے اکسیر ہے۔ ہماری ہر حرکت عبادت بنے گی جب طریقہ مصطفیٰ کے مطابق ہو جائے، اور جو اس طریقے سے ہٹے گا، جیسے ابھی حضرت حافظ قمر الاسلام صاحب دامت برکاتہم پڑھ رہے تھے اشعار، انہوں نے ایک بات یہ بھی شروع میں کہی کہ میں کم قیمت والا ہوں اس لیے مجمع کم ہے،
اللہ تعالیٰ مجمع کے کم ہونے کو زیادہ ہونے کو یہ دلیل نہیں بنائے ہیں کسی کے بڑے ہونے کو اور کسی کے مقبول ہونے کو۔ حضرت مولانا میرے عزیز مکرم حضرت مولانا محتمیم صاحب نقیب الامین صاحب قاسمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتائیے جو باہر جاتے ہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور ہمارے یہاں آتے ہیں اتنے ہی مجمع، تو کیا مرتبہ گھٹ گیا ہے ان کا؟ بلکہ اور گاؤلی علاقے میں اگر جاتے ہیں آس پاس کے 10-12 حضرات رہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ قدر و قیمت مرتبہ درجہ یہ سب جس چیز کے لیے رکھا ہے اس چیز میں کثرت مراد نہیں ہے، کثرت یعنی تکثیر مراد نہیں ہے۔ طور کا پہاڑ بہت کم تر ہے قد و قامت میں، لیکن ہمالیہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مرتبہ درجہ کس کا بڑھا ہوا ہے؟ طور کا پہاڑ، احد کا پہاڑ۔ حالانکہ بڑے بڑے پہاڑ سب جس کو چڑھنے کے لیے آدمی چڑھتا ہے تو پوری دنیا میں شور ہو جاتا ہے کہ اس نے پہاڑ کے اوپر جو ہے چڑھ گیا اور ریکارڈ قائم کر دیا۔ طور پہاڑ گرچہ بقامت کہتر لیکن بقیمت بہتر فارسی میں ہے۔ طور پہاڑ اگرچہ قد و قامت میں چھوٹا ہے لیکن قیمت میں مرتبے میں بڑا ہے۔ یہی حال احد پہاڑ کا بھی ہے۔ احد پہاڑ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ سفر سے واپس آ رہے تھے غزوہ تبوک سے، بہت دور ہے تبوک وہاں سے مدینہ منورہ سے۔ جب احد کا پہاڑ نظر آیا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو پہاڑ ہے یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس کی تشریح میں کئی صفحات گزر گئے۔ پہاڑ کیسے محبت کرے گا؟ وہ تو کوئی جاندار چیز نہیں ہے۔ ہم محبت کر سکتے ہیں پہاڑ سے، ہم جاندار چیز ہیں، لیکن حضور نے بتایا وہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب بتائیے آپ اس کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ماننا پڑے گا۔ محبت کا تعلق ہماری سوسائٹی میں جاندار سے ہے، لیکن ایک غیر جاندار چیز کے لیے آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کا حقیقی معنی مراد ہے یا کچھ اور معنی مراد ہے؟ محدثین کئی صفحات لکھ دیے اس سلسلے میں کہ اس کا مطلب کیا ہے، پہاڑ کیسے محبت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو چھوٹے چھوٹے جملے کی اگر تشریح کی جائے تو کئی رات بت جائے گی۔ آپ نے دریا کو کوزے میں بھر دیا ہے۔ جامع اور معنی احادیث، جوامع الکلم آپ کو عطا کیے گئے جس کا تعلق علماء سے وہ جانتے ہیں جوامع الکلم کیا چیز ہے۔ یعنی حدیث کی تشریح اگر کی جائے گی، دیکھنے میں تو 2 لفظ والی حدیث ہے لیکن اس کی تشریح کی جائے گی تو رات ختم ہو جائیں گے مگر تشریح ختم نہیں ہوگی۔ آپ نے دریا کو کوزے میں بھر دیا ہے، دریا کو کوزے میں بھر دیا سمیٹ کر۔ یہ میرے آقا کی صفت ہے جو خاص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد۔ میں عرض کر رہا تھا بزرگوں اور دوستو، عبادت کی طرف جو شخص مرد ہو یا عورت ہو، جس کا ذہن، جس کی توجہ، جس کا اٹینشن ہمیشہ عبادت کی جانب رہتی ہے، وہی اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہے یا جا رہی ہے۔ اور جو اس سے ہٹ گیا، مقصد سے ہٹ گیا۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی کیا بولا جا رہا ہے۔ موبائل، جس وقت موبائل والے نے سب سے پہلے موبائل بنایا، ہینڈ سیٹ، مقصد کیا تھا اس کا؟
کال، دور کی آواز دور تک پہنچ جائے، نہ میسج مقصد تھا، نہ اور جو سب اس میں ہزاروں قسم کے ہیں، کوئی مقصد نہیں تھی موبائل، مقصد صرف دور تک اپنی آواز کو پہنچا دینا، یہ ہے مقصد موبائل کے بنانے والے کا۔ آج تک یہ موبائل اپنے مقصد میں کار فرما ہے کہ نہیں؟ جو موبائل جس میں ساری چیزیں ہیں مگر کال والا نہیں ہے، موبائل آپ خریدیں گے، لے لیجئے، کال نہیں تو کیا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں نہیں خریدیں گے۔ غور کیجئے، میں فکر کیجئے، آپ کوئی ایسا موبائل آج تک بنا نہیں اور شاید نہیں بنے گا کہ جس میں اور ساری چیزیں ہیں مگر کال نہیں ہو سکے گا، چلے گا موبائل؟ اور کال ہو، وہ ساری چیزیں نہ ہو، وہ تو چلتے گا۔ ابھی میں بولا نہیں ہوں، جو بات میں بولنے جا رہا ہوں ابھی میں اس کو بولا نہیں ہوں، مجھے یہ موبائل کے بارے میں یہ سب چیز نہیں بولنا ہے۔ مجھے کیا بولنا ہے؟ بولنا یہ ہے، آپ موبائل میں میسج دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں نا میسج سب، اتنے میں کسی کا کال آ گیا، وہ میسج دیکھنا آپ کے کال کو روک دیتا ہے؟ روکے گا نہیں، میسج وہی پر رکھو، پہلے کال آ گیا ہو، اب کال کو آپ ریسیو کریں نہ کریں وہ الگ بات ہے، لیکن کال کو روکنے والی چیز، اس میں جتنی چیزیں ہیں، میسج ہو یا کیا کیا سب ہو، میں بڑا موبائل مجبور ہو کے چلایا، اس لیے میں جب تک یہ چھوٹا موبائل کام کر رہا تھا میں دیکھا کہ یہ چھوٹا موبائل کام کرنے والے اور کوئی مارکیٹ میں بھی ہیں، لہذا مجبور ہو کر کے بڑا موبائل لینا پڑا، ورنہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو موبائل چھوٹا موبائل سے ہی، اس لیے کہ مقصد اس کا کال کرنا ہے۔ تو مجھے یہ چیز سمجھانا ہے، دیکھیے موبائل بنانے والے نے اپنے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے سارے آپشن اور سارے فنکشن کو پوسٹپونڈ کر کے، کال جب آ رہا ہے تو اس کو روکا نہیں، کال ہوگا، آپ گیم کھیل رہے ہیں، کال آیا، گالی دے گا، جب آدمی ہر گھڑی جو ہے میں اپنا کون کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں کال کر دیا، کیوں آپ اس کو کال کو روک دیتے نہیں؟ روک سکیں گے، گالی دے سکیں گے لیکن کال کو روک نہیں سکیں گے۔ یہ چیز ہم کو کس چیز کی دعوت دیتی ہے اس کو سمجھ لیں۔ میں ختم کر چلا جاؤں یہاں سے، کیا ہم یہ سے ہم کے چاہ سبق لیتے ہیں؟ یہ جو کال ہر گھڑی آتا رہتا ہے، ہم گیم کھیلیں، میسج دیکھیں یا اس میں اور کیا کیا سب ہیں وہ سب کرتے رہیں، لیکن کال آ جاتا ہے، کس چیز کی دعوت؟ یہ چیز ہم کو کس چیز کی دعوت دیتی ہے؟ اس چیز کی دعوت دیتی ہے کہ اللہ نے تجھ کو جس کام کے لیے بنایا ہے اس کام سے تم کو آنکھ چرانا نہیں ہے۔ موبائل والے نے یہ فٹ کیا ہے، ہم نے تم کو کال کے لیے بنایا ہے، لہذا وہ کھیلتا ہے، کوئی بات نہیں، کال جائے، کال جائے۔ تو سبق ہم کو یہ ملا کہ ہم کو ہر وقت اپنے مقصد کی جانب نظر رکھنی چاہیے۔ کام کاج کر رہے ہیں، اذان ہو گئی، یہ ہمارے مقصد کی طرف بلا رہا ہے، لہذا کام کو وہیں رکھو اور پھر اپنے مقصد کی طرف آؤ۔ گیم کھیلنا وہیں پر بند کرو، میسج دیکھنا بند کرو، وہ کال آیا ہے اس کو ریسیو کرو، اس لیے کہ یہ دعوت دیتا ہے اپنے مقصد کی جانب۔ تو جو اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہے وہی اپنے اخروی مقصد کی طرف بھی جا رہا ہے۔ نبی کا طریقہ ہو اسی میں ہی کامیابی، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ نے بھی نہیں چاہا کہ حکم میرا ہو طریقہ کسی اور کا ہو، نہیں ہوگا، حکم میرا ہوگا، طریقہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں آخر میں
ہمارے محلے کے نوجوانان کرام خصوصاً حضرت مفتی صاحب اور ان کے ہم نوا اور اسی طرح سے مربیان اور جو ممبران ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ تقریباً 1-2 سال کے بعد پھر اس طرح کا نظام انہوں نے بنایا ہے. بنانا تو چاہیے ہر سال، اگر نہیں ہو سکا تو 2-2 سال میں بھی آدمی بنائے، لیکن ریاکاری سے آدمی بچے. دوسرے محلوں کے سامنے